السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اسلام میں پاک چین دوستی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کی علماء نے 3 اقسام بیان کی ہیں۔ پہلی قسم، جس کو موالات کہتے ہیں، اور اس سے مراد قلبی اور دلی محبت ہے، یہ صرف اور صرف اپنے ہم عقیدہ لوگ یعنی اہل اسلام کے ساتھ جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو کافر اور مشرکین ہیں ان کے ساتھ رازدارانہ تعلق، قلبی محبت اور ان کا ایسا احترام کہ جس سے کفر کا احترام لازم آئے، یہ سب جائز نہیں ہے۔ دوسری قسم مواسات سے مراد ہمدردی، خیرخواہی اور نفع رسانی کے ہیں، یعنی ایسے غیر مسلم جو اہل اسلام سے برسر پیکار نہیں، وہ ہماری ہمدردی اور خیرخواہی کے مستحق ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ ممتحنہ میں اس کی وضاحت ان الفاظ میں کی: لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں فرماتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے یعنی وطن سے نکالا، کہ تم ان سے بلائی کا سلوک کرو اور ان سے عدل و انصاف کا برتاؤ کرو، بے شک اللہ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو تیسری قسم جو ہے اس کو مدارات کہتے ہیں، اور مدارات سے مراد ظاہری خوش خلقی اور ادب و احترام ہے۔ یہ تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے، خاص طور پر جب اس سے مقصد دینی نفع حاصل کرنا ہو، اسی طرح اسلام کی دعوت، اسلامی اخلاق و برتاؤ پیش کرنا ہو، یا وہ ہمارے مہمان ہوں، اور مہمانوں کا احترام بہرحال لازمی ہے۔ تو دعوت دین کی خاطر غیر مسلم سے دوستی کرنا اور ان سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا جائز ہے۔ تاہم اس سلسلے میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ آپ کا اسلامی امتیاز ہمہ وقت برقرار رہے اور عقائد یا دینی مسائل میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ ہو۔ کسی بھی مسلمان کو رواداری کے نام پر ذرا برابر دین کے معاملے میں رد و بدل اور ترمیم کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس تمام تر بحث کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دین اسلام میں غیر مسلم جتنے بھی ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ دلی دوستی قطعاً جائز نہیں ہے۔ بظاہر اگر آپ ان کے ساتھ جو تعلقات رکھنا چاہتے ہیں یا جو بظاہر آپ ان کے ساتھ ہمدردی جتاتے ہیں، تو وہ اس وجہ سے ہو کہ آپ ان کو دین اسلام کے قریب لانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ آپ جب ان کو دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں یا ان کے قریب ہوتے ہیں، تو دینی معاملات میں یا اپنے عقیدے میں کسی قسم کی کوئی فلیکسیبلٹی اسلام برداشت نہیں کرتا، یعنی آپ اپنے عقائد کو ان کے دین کے مطابق قطعاً نہ ڈھالیں، بلکہ ان کو اپنے عقیدے کے متعلق دین کے مطابق وہ دعوت دیں۔ اور باقی جو تجارتی معاملات ہیں وہ غیر مسلم ممالک کے ساتھ جائز ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کے ساتھ بھی تجارتی معاملات کیے، لین دین کے جو معاملات ہیں تو وہ کیے جا سکتے ہیں، لیکن دلی دوستی جو ہے یعنی قلبی دوستی، تو اس سے دین اسلام ہمیں منع کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔